اس وقت ہم بڑے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں آل دا وے جہلم سے آن لائن. آپ ایک ریلیجیس اسکالر ہیں اور ریسرچر ہیں، اور ان سے ہم بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر؟ السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی سمی بھائی. علی بھائی، ایک تو آپ کو آج چھٹا روزہ ہے، مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ جزاک آج اللہ کا خیر. موضوع میں آپ کو بتانا چاہوں گا علی بھائی، آج ہم گفتگو کر رہے تھے شکر کے حوالے سے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے، ناشکری کے اثرات کیا ہیں انسان پر، معاشرے پر. پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کروں گا کہ شکر کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں، شکر جو ہے یہ پورے دین کا احاطہ کرتا ہے. صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل ٹروتھ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کی تعریف کی ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی تکلیف انہیں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. تو جو یہ تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ بھی واپس اللہ کے پاس چلی جائے گی. ایٹ لیسٹ یہ تکلیف اس دن تو ختم ہو ہی جائے گی جس دن ہم نے اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے. بے ظاہر ہے شک. انسان کی زندگی کے ساتھ ہی ہے نا اس کا تعلق، بالکل. ہمیشہ کے لیے تو تکلیف کا معاملہ نہیں ہے. تو اس پہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لانا ہے. تو یہ شکر گزاری کی روش ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں تکلیف میں اور غم میں. باقی اگر آپ اس کو ایک جملے میں سم اپ کریں تو شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر صبر کی روش اختیار کرنا. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے تابع فرمان ہونے والی روش میں گزارنا، نافرمانی نہ کرنا. یعنی آنکھیں اللہ نے دی تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ اس کے فرما برداری میں ہی اٹھیں. ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھیں. یہ شکر ہر عضو میں ادا کرنا ہے. بالکل. ایک شخص نے اگر پیٹ کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ اپنے پیٹ کو رزق حرام سے بچائے گا. اور تیسرا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں ان کے اوپر شکر کرنا، صبر کی روش اختیار کرنا. مثلا روزوں کی تکلیف اٹھانا یہ بھی ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے، اس پہ صبر کرنا یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اسی طریقے سے نماز کے لیے انسان جو ٹائم نکالتا ہے اور ایک ایفرٹ پٹ کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے صبر اور شکر کی روش اختیار کرنا ہے. یعنی 3 اقسام ہو گئی. نمبر 1 تکلیف کے اوپر بالکل. صبر اور شکر کی روش اختیار کرنا. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان کو پازیٹیولی میں کیا کہتا ہے؟ نہ شکری ظاہر کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا کے ساتھ بنایا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کے جو سب سے پسندیدہ لوگ تھے یعنی پیغمبر تھے علیہم السلام اجمعین، ان کو بھی تکلیف سے گزارا گیا تو انہوں نے بھی صبر اور شکر کی روش اختیار کی. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر اور شکر کی روش اختیار نہیں کرے گا، ناشکری کرے گا، اپنے زبان سے ایسے کلمات بولے گا جن میں اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ ہوگا. ایک تو معاملہ ہے دعا کرنا، دعا تو آپ نے کرنی ہے، ہر مشکل اور پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لانا ہے. نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی تھا، آپ ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے، صحیح بخاری میں ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جامعہ ترمذی میں المستدرک الحاکم میں موجود ہے. آپ ہر مصیبت اور پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کی طرف رجوع تو لانا ہی ہے، لیکن رجوع نہ لائے انسان، الٹا اپنے آپ کو ایک سائیکو والی پوزیشن میں لے جائے
تو اس سے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اس طرح کے ناشکری کے کلمات کرنے سے، باویلا کرنے سے وہ مصیبت تو نہیں ٹلنی۔ ہاں اگر آپ اس اعتبار سے صبر کریں گے کہ یہ تکلیف عارضی ہے، الٹیمیٹلی مر کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور ہمیں اس کی جزا بھی ملنی ہے، اور اس حدیث کو بھی یاد کر لیں، سورۃ النساء کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا بدلہ ضرور پائے گا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا شخص ہوگا کہ جس سے کوئی نہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور پکڑ کا معاملہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد کی شکل میں، کوئی اندیشہ، حتیٰ کہ ایک مسلمان کے پاؤں میں جو کانٹا بھی چپ جاتا ہے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ جو تکلیف ہیں قیامت والے دن اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ تو اس کو اس اعتبار سے دیکھیں، پھر بھی انسان کو صبر آ جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں تکلیفیں پہنچنے والی ہیں، ان پہ اگر ہم صبر کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ بہت خوبصورت جواب علی بھائی۔ ایک سوال اور ہے کہ تنگی اور آزمائش کے وقت میں شکر کا رویہ اختیار کرنا کیوں اہم ہے اور کیسے کریں؟ کیونکہ آج جو حالات ہیں ہمارے معاشرے کے آپ کے سامنے ہیں، تو ایک غریب آدمی جس پہ وہ ان حالات میں کیا کرے؟ دیکھیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آلموسٹ کوئی 60 کے قریب احادیث دی ہیں، کتاب القدر چیپٹر کے اندر انہوں نے 60 احادیث نقل کی۔ اس میں جو آخری حدیث ہے تقدیر کے چیپٹر کی، وہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو تجھے چیز دنیا میں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا کہ جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی آپ نے کاہلی اور سستی نہیں کرنی، ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ آپ کے خلاف آئے، جس طرح کہ مولا علی کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی۔ آپ اپنی اسٹریٹجی کو تو ریوزٹ کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پیڑا ڈال کے بیٹھ جانا، یعنی ایک ضد لگا کے بیٹھ جانا بالکل کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، تو بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ قناعت نصیب ہوگی، صبر اور شکر کی روش تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بری حالت میں ہوں۔ ایٹ لیسٹ ایک مسلمان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت آلموسٹ 8 بلین کے قریب لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے صرف 2 بلین مسلمان ہیں، تو آپ کم از کم 6 بلین لوگوں سے اس اعتبار سے تو بہتر ہے کہ اللہ نے آپ کو توحید کا تعارف کروایا ہے، تو یہ آخرت میں نجات کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہمیشہ ہم اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے اندر شکر گزاری کی روش پیدا ہوگی۔ باقی آپ جتنا بھی دنیا میں حاصل کر لیں، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جن لوگوں کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، کیا وہ لوگ خوش ہیں؟ نہیں، انہیں بھی کئی ایسی تکلیف کا سامنا ہے جو پبلک میں آپ کے سامنے نظر نہیں آتی ہیں۔ بعض اوقات کبھی ان سے انٹریکشن ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں سینکڑوں ہوٹل کے وہ مالکان ہیں اور خود ان کے معدے کے اندر پرابلم ہے، بالکل وہ بیچارے نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ علی بھائی، وقت اب کم ہے، لیکن ایک سوال کا مختصر سا جواب میں چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارا یوتھ ہے، جو سوشل میڈیا پہ لوگ بہت طرح کی زندگیاں دیکھتے ہیں جہاں انہیں پرفیکٹ زندگی، پرفیکٹ گھر دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس کمپیریزن کی وجہ سے ناشکری کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اسپیشلی ینگسٹرز کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ سوشل میڈیا سے پہلے تو میں آپ کے جو مین ٹی وی چینلز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم اپنے ڈرامے تو صحیح کریں ہیں، بالکل، کہ جن کے اندر ان لوگوں کی زندگی دکھائی جائے کہ جو واقعی کامن پبلک ہیں۔ ایک 90s کے پی ٹی وی کے ڈرامے ہوتے تھے کہ لوگ اس سے کوئی عبرت حاصل کرتے تھے اور غریبوں کو بھی کوئی سہارا ملتا تھا، اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ
دنیا کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ڈراموں میں جو زندگی دکھائی جا رہی ہے یہ پاکستان میں 0.0001% لوگوں کی بھی زندگی اس طرح کی نہیں ہے, اور وہ بھی صرف ظاہر دکھایا جا رہا ہے, جو اندر اس کے اندر موجود ہے وہ تو اتنا بھیانک ہے. اسی وجہ سے لوگ پھر پینک کر جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اسی کا نام ہے, حالانکہ اس زندگی کے ساتھ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ کوئی اگر وہ والا پہلو دیکھے, مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں, لوگ مجھے ایک بڑی سیلیبریٹی کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جی اتنی دنیا جانتی ہے یہ, لیکن میرے ساتھ جو ایک ریولری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو تکلیف کی, وہ والا پہلو بسا اوقات جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پہلو نہیں دیکھنا, آپ نے دونوں پہلو دیکھنے ہیں. اس طرح دنیا میں اگر بظاہر آپ کو کوئی دنیاوی سٹیٹس کم بھی نصیب ہے تو آپ پیغمبروں کو یاد کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2 مہینے, بعض اوقات 3 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, کھجور اور پانی, اور وہ بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں, 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت, 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح کے وقت 1 شام کے وقت. یہ ٹوٹل اس گھر کی خوراک تھی کہ جو اس دنیا میں سب سے افضل ترین گھر تھا. اور نبی الاسلام کی دعا ہے بخاری اور مسلم میں, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. تو آپ اپنے پروفٹ کو یاد کریں. آج ہمارے غریب آدمی کی زندگی بھی نبی علیہ السلام کی جو رہن سہن کا معاملہ ہے اس سے وہ بہتر ہے, اس اعتبار سے اپنے سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ہمارے نبی نے تو فخر کی زندگی گزاری ہے. بے شک, سبحان اللہ, خوبصورت بات علی بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کہی, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس پیغام سے کچھ سمجھیں اور سیکھیں. یہی ہماری ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور ہر حال میں شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ علی بھائی, انشاءاللہ کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی.